کر کے میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ رونے لگی اور مرتسم اس کی طرف تھوڑا قریب ہوا۔ تم نے نہیں، تمہارے بھائی نے بگاڑا ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ جھوٹ ہے، آپ کی وہ گٹھیا بہن جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ چیخی اور جملہ جیسے آگ میں تیل ڈال گیا۔ مرتسم تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ خانم فوراً پیچھے ہٹی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دوبارہ کہنا؟ اس کی آواز خطرناک حد تک دھیمی تھی۔ میں اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ بولو نا، ابھی تو بہت بول رہی تھی، اب زبان کہاں گئی؟ ایک قدم اور قریب آیا۔ خانم کی سانسیں تیز ہوگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تو پھر چپ رہنا سیکھ لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور آپ جانے کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ اس کا دل جیسے رک گیا۔ مطلب یہ کہ اب تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گی، بطور میری بیوی بن کے۔ تم بے قصور ہو، اس لیے تمہارے ساتھ اتنی سی صلح رحمی کروں گا کہ تمہارے ساتھ ناجائز تعلق نہیں بناؤں گا۔ اب جائز طریقے سے انتقام لوں گا تاکہ تمہارا بھائی کچھ نہ کر سکے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، اس بیچاری کی جان جانے والی ہوگی۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ آپ مجھے نکاح پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ نفی کرتی دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن مرتسم نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ تڑپی، لیکن مرتسم اسے واپس کھینچ کر بستر پر گراتا اس کے اوپر چھا گیا۔ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ خانم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ غلط تو وہ تھا جو تمہارے بھائی نے کیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ خانم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں اپنی بہن کی حالت۔ وہ تب قسم اٹھائی تھی کہ تمہاری حالت اس سے بھی بدتر کروں گا، اس لیے تیار رہنا حلال طریقے سے۔ میرا انتقام چاہتی ہو یا بنا شادی؟ وہ چیلنج کرتا اسے کام کرنے پر مجبور کر گیا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ کبھی نہیں۔ ابھی ناشتہ کر لینا، کیونکہ ضد مجھے پسند نہیں۔ اس کے بعد ہمارا نکاح ہے، اور اگر انکار کرو گی تو بغیر شادی تمہیں اس بستر کی زینت بنتے مجھے بالکل بھی ترس نہیں آئے گا۔ وہ واضح الفاظ میں دھمکی دے کر کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے خانم ایک انجان جگہ پر ایک انجان انسان کے رحم و کرم پر رہتی رونے لگی۔ میں نے کہا نہ، ہر جگہ چیک کیا۔ فون پر سختی سے بولا، یونیورسٹی، ہاسٹل، سڑکیں، مجھے ہر اپڈیٹ چاہیے۔ آنکھوں میں بے چینی لیے، سہ جبرا لیے بولا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر، دوسرا موبائل پر تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں پروفیسر صاحب۔ دوسری طرف انسپکٹر کی آواز آئی، کوشش نہیں سر، اذلان نے کاٹتے ہوئے کہا۔ جلد میری بہن چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ مضبوط کردار کی لڑکی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں کی ہو۔ اسے کڈنیپ کیا گیا ہے۔ اس کی آواز ایک لمحے کو ٹوٹ گئی، مگر اگلے ہی لمحے پھر سخت ہو گیا۔ اگر اسے کچھ ہوا نا؟ وہ جملہ ادھورا رہ گیا، کیونکہ سامنے سے اچانک ایک تیز اسپیڈ ٹرک آ رہا تھا۔ اور شیٹ! اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ موڑا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ شاید وہ ٹرک اس سے ٹکرانا ہی چاہتا تھا، اس لیے زور سے ٹکر کے ساتھ گاڑی گھومتی ہوئی سڑک کے کنارے جا لگی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ہیلو پروفیسر اذلان، ہیلو۔ دوسری طرف پولیس افسر کی آواز گونجتی رہ گئی، لیکن سڑک پر خاموشی چھا گئی تھی۔ ہیلو مسز مرتسم سکندر میرا انتظار کر رہی تھی کیا؟ وہ حسب معمول سیاہ لباس، سیاہ سنجیدہ اور آنکھوں میں عجیب سی خاموشی لیے آہستہ آہستہ کمرے کے اندر آیا، اور اسے دروازہ بند کرتے دیکھ خانم کی جان جانے والی ہو گئی تھی۔ وہیں رک جائیں۔ خانم فوراً پیچھے ہٹتی کانپتی آوازیں بولی، جبکہ مرتسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی زفری مسکراہٹ آئی۔ اس نے ظہر کے وقت خانم سے زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے زبردستی نکاح کیے ہیں، اب یہ سب غلط ہے۔ وہ بولی تو مرتسم ایک قدم آگے بڑھا۔ غلط تو وہ تھا جو تمہارے بھائی نے کیا۔ میں تو اپنی بیوی سے اپنا حق لینا چاہ رہا ہوں۔ وہ سر میری سے بول، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ خانم کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، تمہارے بھائی نے وہ حد پار کی۔ وہ زبر سے بولا، میرے بھائی نے نہیں، آپ کی بہن نے حد پار کی تھی، اسی لیے اس کی انسلٹ ہوئی، جس کا بدلہ اس نے اس انداز میں لیا مجھ سے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کی پوری فیملی کی تربیت ایسی ہے، کتنی آسانی سے آپ کسی کی عزت پر وار کرتے ہیں۔ خانم کا جملہ فضا میں جیسے چنگاری بن گیا۔ مرتسم کی آنکھوں میں سختی بڑھ گئی۔ بکواس بند کرو۔ اس کے بالکل سامنے آ گیا تو خانم کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اپنی زبان سنبھالو خانم۔ مرتسم ہلکا سا جھکا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ خانم کا سانس رکنے لگا، ورنہ تمہارے مرتے ہوئے بھائی کی سانسیں بند کروانا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ اس نے چون کر اسے دیکھا۔ آج تمہارے بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ کیا؟ خانم کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ ڈونٹ وری، وہ زندہ ہے، لیکن شاید پہلے جیسا نہیں رہے گا، مرتسم نے بے نیازی سے کہا، اور یہ سن کر خانم جیسے زمین میں گر گئی۔ آپ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے وہی کیا جو ایک بھائی کرتا ہے۔
وہ کندھے چاہتا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چیختی آگے بڑھی، اس کے سینے پر مکے مارنے لگے۔ آئی ہیٹ یو، آپ درندے ہیں، نفرت ہے مجھے آپ دونوں بہن بھائی سے۔ وہ چہلائی اور مرتسم نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نفرت تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے بولا۔ خانم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں، اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کو کیا ملے گا میری زندگی بھی برباد کر کے؟ وہ چہلائی۔ سکون؟ میری بھی بد دعا ہے کہ آپ کو کبھی سکون نہیں ملے۔ وہ اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگے۔ مرتسم کا جبڑا ساتھ ہوا، ایک دم اس کے چہرے کو دبوچتا قریب آ گیا۔ خانم کا دل جیسے رک گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر گرفت بے حد سخت تھی۔ تم بہت بولتی ہو، اس نے دھیرے سے کہتے اسے زور سے پیٹ پر دھکا دیا۔ وہ سے گھٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مرتسم اچانک اس کے دونوں ہاتھ بستر پر دیے جھک کر اس کے قریب آئے، اتنا قریب کہ خانم کی سانسیں بے قابو ہو گئی۔ اب بولو، اور کتنا بول سکتی ہو؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدلی۔ چھوڑیں، اس کی آنکھوں میں خوف و نفرت آئی۔ مرتسم چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس کی گرفت آہستہ آہستہ مزید سخت ہونے لگی۔ اس نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ انسان نہیں ہیں، وہ سسکی، شاید، اور تمہارے لیے بننا بھی نہیں چاہتا، اس کی نے دھیرے سے کہا، اور پھر مکمل طور پر اس کے وجود میں کہیں کھو گیا۔ 19 سالہ معصوم سی خانم ٹوٹتی ہوئی سانسیں، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دردناک چیخیں لیے، دل میں نفرت و خوف کا احساس لیے ماتم کرتی رہے گی۔ لیکن وہ ظالم شخص اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر گیا تھا کہ اسے بیوی سمجھ کر بھی نہیں ترس کھا رہا تھا، بلکہ وہ کوئی وحشی درندے سے بھی بڑھ کر ثابت ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے دروازے سے کالی جیپ اندر داخل ہوئی تو نوکر جھک کر سلام کرنے لگے۔ وہ چند لمحوں بعد مرتسم سکندر جیپ سے نکلتا لمبے دنگ بڑھتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ سلام بابا سائیں، وہ باپ کے پاس آتا نرمے سے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلاتے ہیں۔ کیسے ہو پتر؟ 2 دن سے حویلی چکر ہی نہیں لگایا؟ وہ پوچھتے ہیں۔ بس مصروف تھا، وہ رکھائی سے بولا، کیونکہ اس کے باپ نے شہر کی یونی فیلو پڑھی لکھی عورت سے لو میرج کی تھی، لیکن شادی کے 15 سال بعد وہ 2 بچوں کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہوگی اور انہوں نے بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے طلاق لے لی۔ ماں بچے چھوڑ کر شہر واپس چلی گئی اور پھر دونوں نے 2 سال بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ مرتسم تب 12 سال کا تھا تو حوریہ تب 4 سال کی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، وہ بن ماں کے بڑے ہوتے گئے۔ باپ کو پھر اولاد نہیں ہوئی اور ماں کی طرف سے 3 سوتیلے بہن بھائی تھے۔ حوریہ اکثر کالج سے ماں کے پاس چلی جاتی اور اس کی ایسی تربیت تھی کہ وہ کسی کو بھی کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ پھر مرتسم سکندر کے لاڈ پیار نے اسے اچھا خاصا بگاڑ دیا تھا، کیونکہ مرتسم ہی حوریہ کے ماں باپ بھائی سب کچھ تھا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ بہت کم ملتا تھا، باپ کے ساتھ تو رہتے ہوئے ملاقات ہو جاتی تھی لیکن ماں سے صرف عید کے دن ملنے جاتا۔ حوریہ آ گئی، وہ پوچھتا تو باپ نے سر ہلایا، اس لیے مرتسم کمرے میں جاتے ہیں تو حوریہ بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا رزلٹ کے بعد سیمسٹر بریک چل رہا ہے۔ بھائی اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی تھی۔ مرتسم اس کے قریب آتا چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اب ٹھیک ہو؟ آپ آ گئے، اب ٹھیک ہوں۔ حوریہ نے ہلکا سے سر ہلایا، تمہارا بدلہ لے لیا۔ مرتسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ سنتے ہی حوریہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ؟ ہم اس پروفیسر کی بہن کو 2 دن سے میرے ڈیرے پر ہے، اب وہ سکون سے نہیں جی سکے گا، مرتسم نے سرگرمی میں کہا، اور حوریہ کے ہونٹوں پر آہستہ سے مسکراہٹ آئی۔ وہ فوراً اٹھ کے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے پتا تھا آپ مجھے انصاف دلائیں گے، وہ یقین سے بولی، اور مرتسم خاموشی سے کھڑا کچھ عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ اس کی نگاہ اپنے سینے سے لگی بہن کے ہلکے سے سرخ گال پر، پھر گردن پہ گئی۔ تمہاری گردن کا زخم اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ہاتھ ہلکے سے اس کی گردن پر آئے۔ وہ بیس لگائی ہے بھائی، چھپانے کے لیے، بابا کو پتہ نہ چلے۔ حوریہ گھبراہٹ میں بہانہ بناتی ہے، کیونکہ گال کے سوا باقی سب زخم اس نے میک اپ سے کیے تھے۔ اچھی بات ہے، بابا کی پتہ ہے نا مجھے، وہ پیار سے بولا، مگر اس کے چہرے پر وہ اطمینان نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ نگاہوں میں بار بار وہ معصوم روتا ہوا چہرہ آیا تھا، جسے بنا قصور اس نے بہت بری سزا دی تھی۔ ٹون اس کی وقت مرتسم کا فون بجا تو اس نے اسکرین دیکھی۔ ہاں، دوسری طرف سے کچھ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں آ رہا ہوں، اس نے فون بند کیا اور بغیر کچھ کیے موڑ گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ حوریہ نے حیرت سے بکارا، کام ہے، اس نے متاثر جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حوریہ کچھ لمحے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر کندھے اچھا کر بے نیازی سے مسکرائی۔
کوئی بات نہیں، میرا بدلہ تو پورا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بستر پر ٹیک لگا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر آیا۔ صاحب بی بی واش روم میں گر گئی ہیں، ملازم گراوگر بولے تو متصل فوراً بھاگ کر واش روم جاتا ہے۔ اس کے پاس آیا جو واش بیسن کے پاس اوندے منہ گری ہوئی تھی، ذات چہرہ، بکھرے بال اور سلوٹ زدہ 2 دن کے گندے کپڑے پہنے وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ خانم وہ جھک کر اس کی گال تھپتھپاتا ہے۔ آنکھیں کھولو، آواز میں پہلی بار واضح فکر تھی۔ خانم کی پلکیں بے ہوشی اور ہوش کے درمیان ہلکی سی ہلی تو مرتسم نے فوراً اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ جی صاحب۔ ملازم باہر کو دوڑ گئی اور بیڈ پر لیٹتے ہی خانم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سب کچھ دھندلا سا تھا۔ پانی پیو، وہ اس کے منہ پر چپٹے مار کر اسے پانی پلاتے ہیں۔ میں اس کی آواز کمزور تھی۔ تھینک گاڈ ہوش آ گیا ہو، متصل نے اس کے قریب ہوتے بولا۔ تو خانم نے اسے دیکھ کر فوراً نظریں پھیر لی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اچھا تو فرش پہ گرنا تمہارے لیے عام بات ہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، خانم ہمت کر کے بول رہی اور یہ جملہ سیدھا مرتسم کے دل پر جا کر لگا۔ فرق نہیں پڑتا تو ڈاکٹر نہیں بلاتا، وہ ظفری بولا۔ شاید آپ کو اپنا قیدی زندہ رکھنا ہے، وہ بیگی پلکوں سے بولتی، لب کاٹتی، درد برداشت کرتی ہے۔ تم ہر بات کو زہر کیوں بنا دیتی ہو؟ مرتسم کے ہونٹ بھیج کے، کیونکہ آپ نے میری زندگی زہر بنائی دی۔ آئی ہیٹ یو۔ اللہ اللہ کرے جس درد سے میں گزر رہی ہوں آپ بھی گزریں، جو سلوک آپ اور آپ کی بہن نے ہم دونوں بہن بھائی کے ساتھ کیا، ایک دن اس کا حساب ہوگا، اللہ پوچھے گا آپ سے۔ مرتسم سکندر۔ خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرتسم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسی لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر جلدی سے اندر آیا۔ سلام سائیں، وہ سلام کر کے خانم کو چیک کرنے لگا، پھر کچھ دیر بعد سیدھا ہو کر بولا، کوئی سوئر مسئلہ نہیں؟ پھر بے ہوش کیوں ہوئی؟ مرتسم نے فوراً پوچھا۔ کمزوری کی وجہ سے اور شاید سٹریس بھی کافی ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو خانم نے نظریں جھکا لی۔ ہلکی سی چوٹ بھی آئی ہے، اٹھتے وقت احتیاط کریں اور ٹانگوں پر زور نہ ڈالیں، ڈاکٹر نے مزید کہتے ہی مرتسم کی طرف دیکھا۔ اگر آرام نہ کیا تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے، باقی معافی چاہتا ہوں سائیں۔ یہ ہے کون؟ ہم احتیاط رکھیں گے، آپ جا سکتے ہیں، اس کی بات کاٹتا سنجیدگی سے بولا تو ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ یہ پین کلر ابھی دے دیں، باقی میں کچھ دوائیں لکھ دیتا ہوں، اور ریسٹ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر چلا گیا تو کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ مرتسم نے میز سے پانی کے گلاس اٹھایا، اس کی طرف بڑھا۔ پین کلر لو، وہ گولی دینے لگا۔ خانم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے گلاس لے لیا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے اور پہلی بار بغیر غصے کے مرتسم کی نظر اس پر تھی۔ اب آرام کرو، اتنا مختصر کہا اور خانم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلی بار اس کے دل میں عجیب سا سوال آیا کہ کیا یہ وہی ظالم انسان ہے؟ رات کے وقت کمرے میں مدھم روشنی، بستر پر لیٹی خانم کا چہرہ تپ رہا تھا، سانسیں تیز تو پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی کڑائی، اسی وقت مرتسم دروازہ کھول کے اندر آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر خانم پر پڑی تو فوراً قریب آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہاتھ رکھ کر اس کا ماتھا چیک کیا تو اس سے ہلکا سا بخار تھا۔ خانم نے آنکھیں کھولی، کڑک سے اسے دیکھا۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس نے نظریں پھیر لی۔ کیپ کوائٹ اور سیدھی لیٹی رہو۔ مرتسم نے جبڑے سخت ہو گئے۔ پلیز دور رہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ کمزور مگر ضدی لہجے میں بولتی اٹھنے لگی مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ مرتسم نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ واش روم، اس نے مشکل سے کہا۔ چلو میں لے جاؤں؟ ضرورت نہیں، وہ سر تھامتی بولی۔ تم خود کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ غصہ ہونے لگا۔ تو گرنے دے مجھے، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی تو مرتسم کی آنکھوں میں چنگاری سی ابھری۔ ضد چھوڑ دو خانم، اس کو سمجھانے لگا لیکن خانم نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور خود چلنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ 2 قدم چلی تھی کہ اچانک چکر آیا۔ خانم وہ گرنے ہی والی تھی کہ مرتسم نے فوراً اسے تھام لیا۔ اس کا ہلکا سا وجود سیدھا اس کے سینے سے لگا۔ چند لمحے دونوں ساکت رہے، پھر خانم نے فوراً خود کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کی ضرورت نہیں، وہ ہامتے ہوئے بولی، لیکن تمہیں میری ہی ضرورت ہے، اس لیے ضد چھوڑو، وہ سختی سے بولا اور تقریباً سہارا دے کر واش روم لے لایا۔ خانم کا سر بھاری تھا اس لیے وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ مرتسم نے نل کھول کر پانی ہاتھ میں لیا، چہرہ دھویا اور جانتا تھا کہ اتنے دن نہ نہانے اور گندے کپڑوں کی وجہ سے بھی خانم طبیعت خراب ہوئی ہے، اس لیے وہ بخار میں بھی اسے نہلا تو نہیں لیکن منہ ہاتھ دھلوا کر کپڑے بدلوا سکتا تھا۔ خانم کی ضرورتی چیزیں اور نکاح کے بعد لے آیا تھا جنہیں اس نے 2 دن سے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں خود، وہ بولی ہی تھی کہ اس نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے پاس کیا۔ چھوڑے مجھے، اس نے ہاتھ جھٹکنا چاہا لیکن مرتسم نے پانی کے چھپٹے اس کے چہرے پر مارے۔ بس، ہر بات میں لڑنا ضروری نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ خانم آنکھیں بند کیے غصے اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔
پھر وہ اسے واش روم سے واپس کمرے میں لاتا، بستر پہ بٹھاتا ہے۔ بس کریں، اب آپ جا سکتے ہیں، وہ نفرت سے بولی۔ میڈیسن لے کے کپڑے بدلو، اسے گائیڈ کرتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا یہ دکھاوا نہیں چاہیے، وہ چاہیے وہ جملہ مرتسم کی آنکھ میں پرانی سخت لایا اور آگے بڑھتا دراز سے میڈیسن پکڑتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں دکھاوے ہے یہ سب کر رہا ہوں؟ لب بیچا۔ خانم کی آنکھوں میں آنسو لیے خاموش رہی۔ مجھے واقعی تمہاری پرواہ نہیں، لیکن تم سے اتنی نفرت بھی نہیں ہے کہ تمہیں مرنے دوں۔ تمہارے بھائی کی سزا تمہیں دے چکا ہوں، دیٹس اٹ۔ وہ اس کا منہ دبوچ کر اوپر کرتا، اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس کے منہ میں دوائی ڈال کر پانی کا گلاس منہ کو لگا دیتا ہے۔ اس لیے اب میرے غصے سے بچنا ہے تو بات مانو، وہ سختی سے بولا، جبکہ خانم دوار نگلتی اسے شکوہ گناہ نگاہوں سے دیکھتی ہے، جو اب الماری سے اس کے کپڑے نکال کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بدل لو، بدبو آنے لگی ہے ان کپڑوں سے، وہ بولا۔ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر بدبو آ رہی ہے تو دور رہیں مجھ سے۔ مجھے جانے دیں، آپ کا بدلہ پورا ہو گیا، کر دیا مجھے برباد آپ جانے دیں، وہ رونے لگی۔ مرتسم لب بیکتا، اسے دیکھ کر لمبا سانس کھینچتا ہے۔ کپڑے بدل لو گی یا نہیں؟ نہیں، وہ چاہیے، تم ضد میں خود کو مزید بیمار کر رہی ہو اور مجھے بھی ضد دلا رہی ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر مرتسم سکندر ضد میں آ جائے تو بہت برا پیش آتا ہے، وہ وان کرتا ہے۔ تو وہ بھی دیکھ چکی ہوں کہ آپ کتنی برے ہیں، ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے، اس کی عزت تار تار کرتے ہوئے، حیوان سے زیادہ کوئی برا نہیں ہوتا۔ خانم کی آواز برائی، یہ سن کر مرتسم ایک لمحے کو رکا، پھر لب کاٹتے سر ہلا کر کپڑے اس کے ساتھ بیڈ پر رکھ کر اسے کف لنکس کھولنے لگا۔ بیوی ہو تم میری، تمہارے ساتھ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہوں۔ وہ بازو پیچھے کر کے خانم کا دوپٹہ اتارنے لگا اور خانم کی زبان سمیت جان وہیں اٹک سی گئی۔ بے شک تب بدلہ لیا تھا، لیکن اب تم میری عزت ہو، سمجھی؟ وہ اس کی قمیض کو ہاتھ ڈالنے لگا تو خانم فوراً ہاتھ اپنے گرد لپٹ لیے۔ کیا کر رہے ہیں، دور رہیں، وہ گھبرائی، تمہارے کپڑے بدل رہا ہوں، شرم کریں، پیچھے ہونے لگی۔ ڈونٹ وری، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، شرم کیسی؟ وہ زبردستی اسے قابو کرتا، اس کے چیخنے چلانے کے باوجود اس کے کپڑے بدلنے شروع ہو گیا۔ آئی ہیٹ یو، آپ گندے ہیں، وہ چیخنے لگی، اتنی اوور ایک مت کرو، ابھی ایک دن پہلے ہی ہماری سواگرات ہوئی ہے۔ وہ انگ دباتا اسے چھیڑتا مسکرانے لگا اور خانم کی شرم سے جان جانے لگی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ سسکتی خود کو اس کے رحم کرم پر چھوڑ گئی۔ ڈونٹ وری، میں مانگ بھی نہیں رہا۔ وہ کندھے اچھالتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا اور دل کی دھڑکن دونوں کی تیز ہونے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ دل میں عجیب سی کشش تھی، نفرت بھی اور ایک انجانا سی تھکن بھی۔ وقت خاموشی سے گزر رہا تھا، دن ایک جیسے شروع ہوتے اور راتیں ایک جیسی ختم، مگر پھر بھی کچھ بدل رہا تھا۔ خانم اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بے شک وہ اب بھی قید تھی، اب بھی نفرت کرتی تھی، مگر اب وہ ہر وقت روتی نہیں تھی، بلکہ مرتسم کو اگنور کرنے لگی تھی۔ جو چیز مرتسم کو مزید چبھنے لگی، وہ چاہتا تھا کہ جب وہ ڈیرے پر آئے تو خانم اس سے بات کرے، جھگڑے، لیکن خانم چپ رہتی۔ تم اب بولتی نہیں ہو، ایک دن اس نے پوچھا تو خانم نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، آپ کو کیوں فکر ہو رہی ہے؟ فکر نہیں، عادت ہو گئی ہے، وہ ایسے سے بولا تو خانم نے چن کر اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحے دونوں کی نظریں ملی، پھر وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ بے شک وہ اس سے اب بھی نفرت کرتی تھی، مگر اب اس نفرت میں پہلے جیسی شدت نہیں تھی۔ کبھی کبھی خانم کا گھر کا سوچتی تو رو پڑتی، لیکن جب یہاں سے جانے کا سوچتی تو بھی دل میں کھینچ پڑتی محسوس کرتی، جبکہ مرتسم کا حال بھی اس سے بڑھ کر تھا۔ وہ زیادہ تر ڈیرے کے چکر صرف خانم کو دیکھنے کے لیے لگاتا، البتہ اس رات کے بعد مرتسم نے خانم کے ساتھ زبردستی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ خانم سو جاتی تو وہ خاموشی سے آ کر اس کی چادر ٹھیک کرتا، چہرہ دیکھتا رہتا اور بغیر اسے جگائے واپس چلا جاتا، البتہ اب بھی کہتا کہ میں یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، مگر اس کے عمل، اس کے الفاظ سے مختلف ہونے لگے تھے۔ پھر ان دونوں کے درمیان پرانے طور والی بحث ان دن ہوئی جب خانم کو یاد آیا کہ اس کا سیمسٹر بریک ختم ہوا، 1 ہفتے ہو چکا ہے، مجھے کالج جانا ہے۔ اس کی آواز نرم مگر ضد والی تھی۔ بھول جاؤ، سامنے کھڑا مرتسم اس سے گھورتا ہے۔ میں نہیں بھول سکتی، میری پڑھائی ہے، میرا فیوچر ہے، وہ رونے والی ہو گئی۔ تمہارا فیوچر اب یہی ہے، اس نے کاٹتے ہوئے کہا اور خانم کی آنسو آنکھوں میں آ گئے۔ پلیز مرتسم، میں بھاگوں گی نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں، میں کالج سے روز 2 گھنٹے کا سفر کر کے واپس آیا کروں گی، لیکن پلیز، پڑھنا میرا خواب ہے، پلیز۔ آپ کو بدلہ تو ہو گیا ہے، اب مجھے جانے دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ منت کرتی ہوئی اس کے قریب ہوئی۔ مرتسم خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا شوز اتار رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھے نہیں جانے دیا تو میں کھانا چھوڑ دوں گی، بخار میں دوائی بھی نہیں دوں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ یہ دھمکی ہے کیا؟ مرتسم کی آنکھوں میں چنگاری سی آئی۔ آپ اسے جو بھی سمجھ لیں۔
خانم نے سر جھکا لیا۔ تو تم ہر قیمت پر کالج جوائن کرنا چاہتی ہو؟ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ تو خانم فوری سر اسباب میں ہلاتی ہے۔ تو پھر میری 2 شرطیں ماننی ہوگی۔ وہ خواہش بھول جاؤ کہ تم اس کمرے سے باہر جا سکو گی۔ وہ گہرا سانس لیتا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی ہر شرط مانوں گی، بس مجھے اسٹڈی کرنی ہے۔ وہ جذبات میں آتی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتی ہاں کرنے لگی اور مرتسم کی نگاہیں بدلتی ہوئی اس کے پورے وجود کا ایکس رے کرنے لگی۔ لب کاٹتے تھوک نکل کر اس کے قریب ہوتا ہے اور خانم کی آنکھوں میں پھر سے خوف آنے لگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے کالج میں بائی تم سے مل کر کوئی پرابلم کریٹ کرے تو تمہیں اسے واضح کرنا ہے کہ اب تم اس کی نہیں میری بیوی ہو اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہو۔ بولا منظور ہے۔ انہیں چیلنج کرتا ہے لیکن اوکے نا ہو۔ وہ پرے ہونے لگا۔ اوکے میں کہوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور آپ کے ساتھ ہی واپس آؤں گی۔ دوسری شرط بتائیں۔ وہ فوراً اس کا بازو تھام دی، لاشعوری طور پر اس کی مزید قریب ہوئی اور مرتسم کا دل بہت عرصے بعد ایک بیٹ مس کرتا ہے۔ ماں باپ کی طلاق نے اگر حوریہ کو بدتمیز بگاڑا تھا تو مرتسم کا دل مردہ تو زبان بند کرتی تھی۔ آج بہت عرصے بعد اس کا دل خواہش کرنے لگا تھا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی مرضی سے مجھے اور اس کا چہرہ تھامتے اس کے نزدیک چہرہ لاتے کس کرو۔ وہ گھبرو سے بولا مرتسم پلیز۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہونے لگی۔ کھلے بال بیڈ پر بکھرنے لگے۔ سوچ لو خانم، کالج یا زد۔ وہ چیلنج کرتا اس کی گردن پر جھکا اور خانم گہری سانس لیتی اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے کی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ اس کی آنکھیں بھیگی اور اس سوال کا جواب تو مرتسم کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ خانم کو لے کر اتنا سیریس کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن جو بھی تھا وہ جان چکا تھا کہ خانم اس کے لیے بہت ضروری ہو چکی ہے۔ گیٹ کے پاس کالی جیپ رکی تو طالبہ کی نظریں فوراً اس طرف اٹھی جہاں سے مرتسم اور خانم نکلے تھے۔ 1 مہینے بعد خانم کو کسی لڑکی کے ساتھ آتے دیکھ سب سرگوشیاں کرنے لگے کیونکہ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ اذلان فاروق کی بہن خانم غائب ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے بھاگ گئی، کچھ کہہ رہے تھے کڈنیپ ہو گئی، لیکن اب مرتسم کے ساتھ دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ بھاگی ہی تھی۔ پہلے پرنسپل کے پاس چلنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تاکہ پرنسپل سے بات کر سکے کہ خانم کو اس کے علاوہ کوئی نہ لے جائے اور خانم کا خیال رکھے۔ حوریہ کے سلسلے میں وہ آتا رہا تھا اس لیے پرنسپل اس سے کافی مانوس تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد وہ پرنسپل سے بات کر کے اسے کلاس تک چھوڑنے آیا تو کوریڈور میں اچانک خانم کے قدم رک گئے کیونکہ سامنے ہی اس کا جان سے پیارا بھائی اذلان کھڑا تھا۔ خانم، وہ چہرے پر زخموں کے نشان مگر آنکھوں میں آگ لیے تھا، آواز میں صدمہ غصہ دونوں تھے۔ بھائی! خانم کے دل کی دھڑکن رکی۔ وہ جب اذلان کی طرف بڑھنے لگی تو مرتسم ایک قدم آگے بڑھا جس سے دونوں مردوں کی نظریں ٹکرائی۔ یہ سب کیا ہے خانم؟ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اذلان نے سختی سے پوچھا۔ خانم کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ تم نے میری بہن کو اغوا کیا تھا نا، گھٹیا انسان! وہ غصے سے بڑھا۔ زبان سنبھال کر، مرتسم نے وارن کیا۔ ورنہ کیا تمہیں لگتا ہے میں کسی ڈانٹ کے بعد ڈر جاؤں گا؟ اذلان نے اس کے گریبان پکڑ لیا اور اگلے ہی لمحے مرتسم نے بھی اسے زور سے دھکا دیا۔ ہاتھ ہٹاؤ! دونوں آمنے سامنے ہونے لگے تو خانم لڑائی شروع ہوتے دیکھ فوراً درمیان میں آئی۔ بس کریں! خانم چیخی تو دونوں ایک لمحے کو رکے۔ آس پاس کچھ طلبہ حیرانی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ خانم میرے ساتھ چلو۔ اذلان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے۔ مرتسم نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر چھڑانا چاہا۔ ان دونوں کے بیچ خانم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بھائی! اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تو اذلان ساکت رہ گیا۔ خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ میں نہیں جا سکتی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ آئی نو یہ تمہیں زبردستی ساتھ رکھے ہوئے ہے۔ اذلان غصے سے بولا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے بھائی، میں ان کی بیوی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا اور فضا میں جیسے سے روکی۔ اذلان کی آنکھوں میں حیرانی پھیل گئی۔ کیا؟ جی یہ میرے شوہر ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اب مرتسم خاموش کھڑا ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ زبردستی ہوگی، میں اسے نہیں مانتا۔ اذلان چیخا۔ خانم کے آنسو بہہ نکلے مگر اس نے وہ الفاظ کہے جو اس کے دل کو چیرے تھے۔ میں مانتی ہوں لیکن اب یہ میرے شوہر ہیں اور میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں خوش ہوں بھائی، آپ اور ماما پاپا مجھے بھول جائیں، پلیز مجھے میری زندگی جینے دیں۔ مرتسم کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ خانم تم یہ سب زبردستی کہہ رہی ہو نا؟ اذلان کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں خوش ہوں بھائی، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ دل رو رہا تھا تو زبان جھوٹ بول رہی تھی اور مرتسم کے ہونٹوں پر آہستہ سے جیت کی مسکراہٹ آئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ اذلان کی مٹھی بھیجی۔ نہیں۔ خانم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر مرتسم کے قریب آ گئے۔ یاد رکھیں یہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کے ساتھ ٹھیک ہوں، نیکسٹ ٹائم ہم سے دور رہے گا۔ یہ سن کر اذلان جس سے ٹوٹ گیا۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے
اگر یہی تمہاری مرضی ہے، اس کی آواز سرد ہوگی، تو رہو اسی کے ساتھ۔ پھر وہ بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ خانم وہیں کھڑی، آنکھوں میں آنسو لیے لے رہے۔ اچھا کھیلا تم نے، اب کلاس میں جاؤ میری جان۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آتا ہونٹوں پر جیت کی ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولا۔ خانم نے اس کی طرف شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھ کر سر ہلایا اور اپنی گلاس کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے مرتسم لب بھی جیسے جاتا ہے دیکھتا رہا، دل میں ایک سوال سورا کہ یہ جیت ہے یا ہار۔ مرتسم تیز قدم سے پارک کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرہ اب بھی صاف تھا مگر اندر کہیں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ خانم کے آنسو، اس کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ اچانک بائی کی آواز پر رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، سامنے حوریہ کی دوست زارا کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے اسے قریب آئی۔ کیا بات ہے؟ مرتسم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کی بہن کے بارے میں۔ مرتسم کے قدم رکے، چند لمحے وہ اسے گھورتا رہا، پھر دونوں کیفی آگے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گی، لیکن یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جو کچھ حوریہ نے آپ کو بتایا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ بتانے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب یہ پروفیسر بے گناہ ہے۔ یہ جھوٹا پلان حوریہ کا تھا، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ زارا نے مشکل سے کہا، اس پروفیسر نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ مرتسم کی مٹھیاں بھیج گئی۔ مجھے سب پتہ ہے بھائی، ہم اس دن ساتھ تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سب بتانے لگی۔ مرتسم شدت دے گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ ثبوت بھی ہے، وہ ہسپتال بھی سب ڈرامہ تھا، ڈاکٹر کو پیسے دیے تھے، آپ چاہیں تو کنفرم کر سکتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی تو مرتسم جیسے سن ہو گیا۔ دنیا ایک لمحے کو رک گئی۔ خانم کے آنسو، اس کی منتیں اور تکلیفیں، سب کچھ گونجنے لگا۔ میں اپنی دوست کے بارے میں سچ کبھی نہ بتاتی، لیکن آج ایک بہن کو بھائی سے دور ہوتا دیکھ کر ترس آ گیا۔ میرا کوئی بھائی نہیں، اس لیے میں پروفیسر سر کو بہن سے دور ہوتا دیکھ نہیں سکتی۔ لیکن بھائی، آپ دونوں نے بہت غلط کیا۔ خانم بیچاری کے ساتھ وہ پرس اٹھاتی وہاں سے چلے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بہن ایسی نہیں۔ بہت غلامی کرتا، پھر تیزی سے وہاں سے کوئی دور حوریہ کے ہاسٹل جانے لگا۔ وہ کل گاؤں سے واپس آئی تھی، اس لیے آج کالج سے آف تھا۔ بہرحال 10 منٹ میں وہ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تو کمرے میں حوریہ موبائل ہاتھ میں لیے رو رہی تھی۔ نہیں بابا، میں شادی نہیں کروں گی، چیخ رہی تھی۔ مجھے اس گاؤں کے لڑکے سے شادی نہیں کرنی۔ مرتسم دروازے پر حیران و غصے میں کھڑا ہو گیا۔ حوریہ، وہ بولا تو حوریہ چونکہ بھائی، وہ فوراً کال بند کرتی اس کی طرف آ گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے بچا لیں بھائی، بابا زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں، صرف زمین کے لیے۔ جاہل گاؤں والے کے ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مرتسم جیسے غصے میں تھا، اس کے ہاتھ بہت اس کے کندھے پر گئے۔ کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا، میں ہوں نا، اس نے سختی سے کہا۔ چند لمحے بعد مرتسم نے اسے ہلکا سا لگ کیا، پھر آنکھوں میں سیدھی نظر ڈال کر بولا، اب مجھے ایک سچ بتاؤ حوریہ۔ حوریہ کا دل دھڑکا۔ کون سا سچ؟ پروفیسر کے بارے میں کیا تم نے وہ سب جھوٹ بولا تھا؟ خانم سے حسد میں ریپ کا ڈرامہ تھا؟ وہ پوچھتا ہے تو حوریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بھائی، میں تو سچ بولو۔ مرتسم کی آواز گونجی۔ ایک بار اور جھوٹ بولا تو میں خود تمہیں اس شادی میں باندھ دوں گا، وہ دھمکی دیتا ہوا۔ یہ سنتے ہی حوریہ کانپ گئی۔ بھائی پلیز۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ سچ، اس نے دوبارہ کہا تو چند لمحے خاموشی کے بعد حوریہ کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ جی، پروفیسر نے کچھ نہیں کیا تھا۔ مرتسم ساکت رہ گیا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ خانم سے حسد ہونے لگا تھا۔ اس کی ذہانت، خوبصورتی اور ادب نے مجھے اس سے حسد کروایا۔ پھر میرے فیورٹ پروفیسر اذلان کا اس کے سائڈ لینا مجھے دونوں پر غصہ دلا گیا اور چٹا ایک تھپڑ نے حوریہ کا چہرہ دوسری طرف مڑ گیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تم ایک بے قصور پر بہتان لگایا حوریہ۔ مرتسم کی آواز کانپ رہی تھی اور حوریہ رو پڑی۔ میں غصے میں تھی، اس نے مجھے سب کے سامنے، تو تم اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ چیخا۔ تمہارے ایک جھوٹ نے اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خانم کا چہرہ آیا۔ بھائی، میں نے غلط کیا۔ غلطی؟ وہ سرد ہنسا۔ یہ غلطی نہیں، جرم ہے، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تو مرتسم نے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے بھی گرا دیا حوریہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ جو تم نے توڑا ہے وہ اب آسانی سے نہیں جڑے گا۔ اس غلطی کی سزا ہم دونوں کو ملے گی۔ وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے حوریہ پہلی بار واقعی شرمندگی سی ٹوٹ رہی تھی۔ بابا، آپ حوریہ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، وہ بھی بچی ہے، اسے زبردستی کسی شادی میں نہیں ڈال سکتے۔ مرتسم نے باپ کو سنجیدگی سے کہا۔ بچی؟ تمہیں اب یاد آئی ہے عمر؟ اس کے باپ نے زفریہ ہنسی تو مرتسم خاموش ہو گیا۔ جس پروفیسر کی بہن کو تم اٹھا کر لائے تھے وہ بھی تو کم عمر تھی، بہن کے ساتھ زبردستی نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ 19 سال کسی کی بہن کے ساتھ کر سکتے ہو؟
اور سر درجے میں بولا تو یہ جملہ سیدھا جا کر مرتسم کے دل میں لگا۔ وہ حیران بھی تھا۔ میں سب جانتا ہوں، تم دونوں بہن بھائی کی ہر حرکت پر نظر ہے میری، وہ مزید بولے اور مرتسم کی نظر جھکی۔ اس لیے اب مجھے نصیحت نہ کرو، میں جو کر رہا ہوں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری جائیداد تقسیم نہیں ہوگی اور بہن کا سسرال ہمیشہ تمہارے بیگ پر ہوگا۔ وہ کہہ کر بغیر رکے باہر چلے گئے۔ مرتسم وہیں کھڑا رہ گیا، چہرہ سخت مگر آنکھوں میں پہلی بار واضح شرمندگی تھی۔ خانم کا چہرہ، اس کی آنکھوں کے آنسو اور پھر ارسلان کی بے گناہی۔ مرتسم نے مٹھیاں بیچ لی۔ میں نے بہت بڑا غلط کیا۔ اس کی بات بہت دھیمی تھی۔ خانم سے معافی مانگوں، وہ رک گیا۔ اگلے ہی لمحے انسان نفی میں لایا نہیں، سب سے پہلے ارسلان سے معافی مانگوں گا، ایک بھائی کی تکلیف مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کی آواز میں فیصلہ تھا۔ کالج کے گیٹ پر طلبہ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے۔ باہر گاڑیوں کے پاس ہی کالی جیپ ایک طرف کھڑی تھی اور اس کے ساتھ کھڑے مرتسم کی نظریں گیٹ سمت میں تھیں۔ چند لمحہ بعد خانم باہر آئی۔ مرتسم سیدھا ہو گیا اور اب روز اسے پیک اینڈ ڈراپ دیتا تھا۔ بہرحال جو ہی وہ پاس آئی، مرتسم کی نظر کچھ اور دور اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ارسلان پر پڑی۔ ایک منٹ آؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف جانے لگا۔ مرتسم پلیز نہ جائیں۔ خانم کا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے بات کرنی ہے، اس نے نرمی لہجے میں کہا۔ نہیں ابھی نہیں، خانم نے گھبرا کر کہا، مگر مرتسم رکنے والا نہیں تھا۔ وہ سیدھا ارسلان کی طرف بڑھا۔ بات ہو سکتی ہے؟ وہ عورت ارسلان نے اسے نفرت سے دیکھ کر کچھ سوچا، پھر دروازہ بند کیا۔ مجھے نہیں کرنی، جو کہنا تھا تمہاری بیوی کہہ چکی ہے۔ ارسلان نے ظفر کیا اور خانم کے دل پر جیسے چوٹ لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے کل سچ پتہ چل چکا ہے۔ وہ شرمندگی سے بہت۔ ارسلان کی آنکھیں سکڑی۔ کون سا سچ؟ جو میری بہن نے جھوٹ بولا تھا۔ مرتسم نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے زارا کے سچ بتانے کو بتایا اور خانم سمیت ارسلان ساکت رہ گئے۔ مجھے بہت افسوس ہے، بس۔ ارسلان کی مٹھی بھیج گئی تو آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بات تمہیں اب پتہ چلی ہے جب تم سب کچھ برباد کر چکے ہیں، وہ چیخا اور خانم کی آنسو نکل آئی، جبکہ مرتسم نے نظریں جھکا لی۔ میں معافی مانگتا ہوں اور جو سزا تمہیں مجھے دینی ہے چاہو دے سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی ارسلان ہنس پڑا، مگر وہ ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ معافی اور سزا؟ وہ آگے بڑھا۔ میری بہن کی زندگی برباد کر کے اب کیا معافی اور سزا؟ وہ بولا۔ خانم نے زبر سے آنکھیں بند کی۔ میں سب ٹھیک کروں گا۔ خانم کو نہیں کر سکتے، جو ٹوٹ گیا وہ نہیں جوڑتا۔ ارسلان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میری بہن کو طلاق دو، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ بولا تو خانم سمیت مرتسم تڑپ اٹھے۔ اس کے علاوہ جو کہو گی مانوں گا، لیکن یہ نہیں، میں اپنی بیوی نہیں چھوڑ سکتا، مرتسم نے ضدی انداز میں کہا، جبکہ خانم مسلسل خاموشی سے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ ارسلان سر ہلاتا کوئی دیر خاموش رہا۔ بہن کو اب طلاق تو وہ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مرتسم اور حریہ کو اتنے آسانی سے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک شرط ہے پھر، وہ بولا۔ مرتسم نے چون کر اسے دیکھا۔ اگر تم واقعی سب ٹھیک کرنا چاہتے ہو، وہ ایک لمحے کو رکا، تو اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا دو۔ اس کی شرط پر فضا جیسے جم گئی۔ بھائی، خانم کی سانس رکی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مرتسم نے دکھ سے کہا، میں اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری بہن بھی بطور معافی چاہیے، تاکہ کل کو تم میری بہن کو دکھ دیتے ہوئے سوچ سکو کہ تمہاری بھی ایک بہن ہے۔ وہ کندھے اچھاتا بولا اور مرتسم کے ذہن میں حریہ کے آنسو، شادی سے انکار، باپ کی باتیں، زبردستی شادی، گاؤں کی نشئی لڑکا، سب گھوم گیا۔ یہ سودا نہیں ہے، یہ غلط ہے آپ لوگ۔ خانم مرتسم سے آہستہ کہا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز عجیب سا سکون تھا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد مرتسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر وہ آگے بڑھا اور ارسلان کو گلے لگا لیا۔ میں راضی ہوں، میری بہن کو خوش رکھنا پلیز، مرتسم نے آہستہ سے کہا۔ ماضی کو بھول جاؤ، وہ بچی تھی، نادان تھی، اس لیے وہ بہتان لگائے اور مجھ سے بھی غلطی ہوئی، لیکن اب میں تمہاری بہن کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس لیے پلیز تم بھی اسے کہ معافی مانگنے پر اسے معاف کر دینا۔ وہ محنت کرتا ہے۔ اور ارسلان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، میں تم دونوں کو دل سے معاف کر رہا ہوں اور اس سے کبھی دکھ نہیں دوں گا، کیونکہ میری بھی ایک بہن ہے۔ اسے یقین دلاتے ہیں اور مرتسم مطمئن ہو گیا۔ باپ کی ذمہ داری کے بیٹے سے بچاؤ اور خانم کے بہتر مستقبل کے لیے اسے یہ فیصلہ لینا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔ اس نے خانم کا ہاتھ تھاما اور جانے لگا۔ خانم نے آخری بار اپنے بھائی کو دیکھا، آنکھوں میں سوال، درد، بے بسی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی، جبکہ اس کے جاتے ہی آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اب حساب برابر ہوگا، وہ زیر لب بولا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا۔ حریہ، اب تم سمجھو گی کہ کسی کی عزت سے کھیلنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اور گاڑی اسٹارٹ کرتا کمیونگی سے مسکرایا۔